دو ہفتے فاروق حبیب صاحب کروشل، یعنی اپوزیشن پھر میدان میں، تحریک لبیک والے لاہور میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، پھر کچھ آپ کے انٹرنلی بھی صورتحال ایسی ہے کہ اپوزیشن کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت آپ کو وہ سپورٹ بھی نہیں ملے گی جو آپ کو ماضی میں میسر تھی. تو یہ ایک مشکل وقت کا آغاز سمجھا جائے آپ کی حکومت کو؟ پہلی دفعہ چیلنج آ رہا ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو عمران خان صاحب آئے ہیں اقتدار میں 22 سالہ جد و جہد کے بعد. لاٹری لگی تھی نواز شریف صاحب کی، جن کو جنرل جیلانی صاحب جو ہیں وہ کہیں سے تلاش کر کے لے آئے تھے اور ضیاء الحق صاحب کی چوسنی ان کے منہ میں ڈال دی تھی اور وہ سیاست میں آ گئے. اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی بنے، وزیر اعظم بھی بنے. لہٰذا ہم تو ہیں ایک جد و جہد کر کے ایک نظریے کے تحت. جہاں تک رہ گئی بات کہ ملک کا بہت دودھ اور شہد کی نہریں یہ بہا کے گئے تھے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کو 1999 میں پہلی بار بینک ڈیفالٹ کے پاس پی ایم ایل این لے کے گئی. 2009 میں پیپلز پارٹی بینک ڈیفالٹ کے پاس لے کے گئی. 2018 میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو عمران صاحب 15 دن کے فارن ریزروز موجود تھے، 9 ارب ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں موجود تھے اور 10 ارب ڈالر آپ نے اسی سال قرضے واپس کرنے تھے. 3000 ارب روپیہ ہم ان کے کر لیے گئے قرضوں کی جو ہے وہ ایک ساتھ واپس کر رہے ہیں. اس کے باوجود 650 ارب روپیہ حکومت اس سال بجٹ کے اندر سبسڈی فراہم کر رہی ہے. جو 40 لاکھ کا پروگرام تھا، احساس پروگرام، اس کو بڑھا کے ہم نے 70 لاکھ پہ لے گئے. سوشل سیفٹی نیٹ ورک کو ہم نے بڑھایا. کووڈ جو ہے وہ کسی حکومت نے انہوں نے کبھی فیس نہیں کیا. کرونا کے جو اثرات وہ کبھی آئے نہیں سر، وہ تو پوری دنیا میں آئے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو اس کے اثرات ہیں اس کو بیسٹ ہینڈل ہم نے کیا. یہ تو کہتے تھے لاک ڈاؤن لگا دو، کیونکہ ان کے گھر میں وہ کہتے ہیں جس کے گھر میں دانے اس کے کملے بھی سیانے، پیسے شیسے دانے ہر چیز پڑی تھی. تو دیہڑی دار کی آج جتنی ان کو فکر ہے اس وقت نہیں تھی ان کو فکر. دیہڑی دار کا احساس کس نے کیا؟ عمران خان نے کیا. آج آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ایک سینیریو، لاک ڈاؤن چلو، آج انٹرنیشنل ایک سینیریو ہے. ذرا سنتے جائیں نا ڈاکٹر صاحب، سنتے جائیں. میں نے آپ کا پورا تقریر آپ کی سنی ہے، سنیں ذرا. میں نے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، جو آج پوری دنیا کے اندر آپ یو ایس کے بڑے اخباروں کی ہیڈ لائنز اٹھا لیں، یو کے اٹھا لیں، یورپ کے اٹھا لیں. سی این این نے لکھا ہے کہ امریکہ کے اندر شیلف خالی ہو گئی دکانوں کی. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز کو تو یہ مانتے ہیں نا، یو این کو، ان کا ایک ادارہ جس طرح WHO ہے، اسی طرح ان کا ایک ادارہ ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن. وہ کہتے ہیں بھائی 1970 سے بعد یعنی 50 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. آپ بلومبرگ کو اٹھا کے دیکھ لیں، اکانومسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے دنیا کے جریدے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس کے اوپر یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ گھی، خوردنی تیل جو سارا ہم امپورٹ کرتے ہیں، آج مجھے بتائیں کہ کیوں نہیں پاکستان کے کوسٹل بیلٹ کے اوپر پام ٹریز لگائے گئے؟ ہم انڈونیشیا، ملیشیا سے امپورٹ کرتے ہیں. کیوں نہیں پاکستان کے اندر کسی کو اس سے پہلے آلوز لگانے کا خیال آیا؟ آج ہم آپ کی نہیں آلو لگ رہے ہیں سر، نہیں آلو کو یہ پالیسی کے تحت لگ رہے ہیں. نہیں سن تو لینا، میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں، کیوں خیال نہیں آیا تھا کسی اور حکومت کو؟ آج عمران خان کیوں کر رہا ہے؟ آج آپ دیکھیں نا، پوٹھوہار دیکھ لیں، ساؤتھ وزیرستان آپ اٹھا کے، نارتھ وزیرستان اٹھا کے دیکھ لیں، محمد کا علاقہ اٹھا کے دیکھ لیں، بلوچستان کا علاقہ اٹھا کے دیکھ لیں. 1 ارب روپیہ پہلی بار آلو کی افزائش کے لیے اس حکومت نے رکھا ہے. 22 کروڑ ایکڑ زمین آپ کی تھی، اس میں سے 5 کروڑ ایکڑ زمین قابل کاشت ہے. سارا آپ کا جو صحرا تھڑ کا علاقہ وہ پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو کلٹیویشن ہی نہیں کی، اپنی پیداوار ہی نہیں بڑھائی. 2.5% سے سالانہ آپ کی پیداوار، یہ تو اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں جس سے اپوزیشن مطمئن نہیں ہے. نہیں یہ تحریک کھڑی کر دی ہے، یہ مطمئن اس تحریک کو ٹیکل کیسے کریں گے؟ مشکل وقت ہو گیا. مجھے دیکھیں، میرا کیونکہ میں پبلک سے بھی مخاطب ہوں، بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو یہ بتانا کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. پہلی بار فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے پیٹرولیم مصنوعات $40 والی چلے گئیں $85 کے اوپر. پہلی بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنا ریکارڈ چیک کریں، اگر مجھے آپ فیکٹ چیک بتا رہا ہوں، 14 روپے سیل ٹیکس ہے، 14 روپے ٹوٹل ٹیکسز ہیں، 5.5 پیٹرولیم لیوی پہ اور 6.5 روپے ہم لے رہے ہیں سیل ٹیکس. ساگ ڈار 45 روپے پیٹرول کے اوپر فی لیٹر سیل ٹیکس لیتے رہے ہیں. پھر بھی پہلی بار 24 ارب روپیہ، عمران عالمی مارکیٹ میں قیمت کم تھی، سن تو لینا، 24 ارب روپیہ پہلی بار ایک سال میں یوٹیلٹی سٹور کے اوپر جو ہے وہ سبسڈی جو ہے وہ ہم نے فراہم کی ہے. اس سال آپ کی گنے کی جو ہے وہ بمپر کراپ پڑی ہوئی ہے، آپ کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. آٹا ہم 1100 روپے پہ لے آئے. اس کے علاوہ ہم اپنے ٹیکسز کم کر کے اپنی آمدن پہ ہٹ کھا کے ہم گھی کو 40 سے 45 روپے کلو سستا کرنے جا رہے ہیں. 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو ہم اگلے مہینے سے راشن کارڈ دینے جا رہے ہیں. ہیلتھ کارڈ مجھے بتائیں پہلے کسی کو کیوں نہیں خیال آیا؟ عمران خان آج کام کر رہا ہے اس کے اوپر. عمران خان آج ان کو 60 ارب بجٹ میں رکھے ہوئے ہیں. جن کو اپوزیشن نہیں مانتی. ایک منٹ 60 ارب روپے اس سال پنجاب کے بجٹ میں ہے. KPK میں ساری آبادی کے پاس ہے.
یہ کیوں نہیں لے کر آئے, ان کو کیوں نہیں توفیق ہوئی؟ آج گھر عمران خان لوگوں کے پاکستان میں بنا رہا ہے. پہلا وزیر اعظم ہے جو گھر بنا کے دے رہا ہے. وہ اپنے لندن میں تو محلات نہیں بنا رہا. پہلا وزیر اعظم ہے جس کے 5 کیمپ آفیسز نہیں ہیں. پہلا وزیر اعظم ہے جس نے اپنے گھر کی دیواریں رائمنڈ کی طرح جو ہے سرکاری خزانے سے بم پروف نہیں کرا لی, اپنے گھر کو جانے کے لیے 7 ارب روپے کی سڑکیں نہیں بنوا لی. یہ عمران خان کر رہا ہے. ہمیں نامساعد حالات ملے, مشکلات ملی. آج ایکسپورٹس اوپر جا رہی, آئی ٹی ایکسپورٹس آپ کی اوپر جا رہی, ترسیلات زر آپ کی اوپر جا رہی, آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ اوپر میں جا رہی. ان کی باتیں سن لو تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ملک کل کو ختم ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیں وہ تو تحریک لے کے آ رہے ہیں سر. تحریک کیا ہے؟ اور وہ آپ کی پروٹیکشن شیلڈ بھی نہیں ہے. نہیں, میں عمران آپ کو کہتا ہوں پروٹیکشن شیلڈ سب سے بڑی آپ کی عوام ہے. دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر یہ اتنے پاپولر تھے, اتنے عوامی ایجنڈے تھے تو عوام ان کو مسترد نہ کرتی. دوسری بار انہوں نے لانگ مارچ بھی کیے, انہوں نے استعفوں کی کہانی بھی چلائی, عدم اعتماد کی کہانی بھی چلائی, آر اور پار والے بری طریقے سے خوار ہوئے. اب تو یہ ایک دوسرے کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. تحریک چل رہی ہے مریم صفدر کی شہباز شریف کے خلاف. شہباز شریف چلا رہی ہیں مریم کے خلاف. ایک سیکنڈ رکیں ڈاکٹر صاحب, یہ بات میں وزن نہیں لگتا آپ کو کہ اتنی مومنٹم والی تحریکیں چلا کے آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے؟ اس دفعہ ایسا کیا مختلف ہے کہ آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں گے؟ میں پہلے تو اپنے بھائی کو کہوں گا کہ آپ وزیر بن گئے ہیں. میں جب کہتا ہوں آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. اگر نواز شریف کے کسی گھر کی کوئی 1 فٹ دیوار بھی بم پروف ہو تو جو جرمانہ کہیں گے میں دوں گا, یا وہاں پہ کوئی اربوں کی سڑک بنی ہو. تو اس طرح کے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ مطلب ذاتی دشمنی ہے آپ کی؟ ٹوٹا چھوٹا ہے. پولیٹیکل اگر کوئی ڈیفرنس ہوتا ہے پولیٹیکل انداز سے کیا کریں, یہ ذاتی حملے کر کے جھوٹ نہ بولا کریں. میرا آپ کو ایک مشورہ ہے ایک ذاتی سا. دوسری بات یہ جی کہ جو میں نے ساری گفتگو کی اور ابھی جو فاروق نے جو بات کی, مرسد صاحب نے آپ کو جو صورتحال پاکستان کی رکھی ہے, مجھے بتائیں پاکستان کو کوئی مسئلہ رہ گیا ہے عمران صاحب؟ نہیں سر, کوئی آپ کو پاکستان میں مسئلہ بہت اچھا, آپ کے مطابق بہت برا ہے. میں بیچ میں پھنسا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ پچھلی دفعہ جو ٹارگٹ آپ نے اچیو نہیں کیا, اس دفعہ آپ کیا ایسا مختلف کریں گے کہ آپ وہ اچیو کر لیں؟ پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ. آپ بات کریں عوام کی. یہ جو کہتے ہیں نا جی ان کو تکلیف ہے, ہمیں چھوڑیں آپ. ہمیں کیا تکلیف ہے یا نہیں ہے, یا اپوزیشن کو ہے یا نہیں ہے. میں عوام کے ساتھ سارا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے. لوگ اس کیفیت میں ہیں وہ یہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ تو جب جائیں گے یہ آگے انشاءاللہ تو انہیں پتہ لگے گا کہ اگر پاکستان میں کوئی الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا اور لیول پلینگ فیلڈ, تو جو اس وقت کنٹونمنٹ میں الیکشنوں میں ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا کہ آپ کو لگ سمجھ جائے گی. اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کی لاٹریاں نکلی ہیں 2018 میں, وہ ہر دفعہ نہیں نکلیں گی. آپ کو پتہ لگے گا کہ عوام کے اصل حقیقی جذبات کیا ہوتے ہیں. جن کی بات پبلک کی بات کریں, آپ اپوزیشن کو جناب کرس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو پرابلم ہے. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم عوام کی بات کر رہے ہیں. اور لاک ڈاؤن کا میں نے ایک جملہ آپ کو اس لیے کہا تھا کہ کوئی اپوزیشن کی خواہش نہیں تھی کہ ملک آپ بند کر دیں. اس وقت حالات ایسے تھے, پوری دنیا کے اندر جو ہلاکتیں ہو رہی تھیں, اور پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوئے ہیں. آپ ان لوگوں سے زیادہ سیانے ہیں, زیادہ عقل مند ہیں. اور میں عمران صاحب کو کہوں گا کہ اللہ نے کرم کیا پاکستان کے اوپر. مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کتنے SOPs فالو ہوئے ہیں کرونا میں؟ کیا آپ نے یہاں, آپ اپنے جو لاہور کے آپ کے گنجان آباد علاقے ہیں, ایمانداری سے بتائیں وہاں پہ کیا حالات؟ ڈاکٹر صاحب 2-3 چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں. ایک تو پاکستان نے عقل مندی یہ کی کہ ہر طرف پورا لاک ڈاؤن نہیں لگا دیا, ورنہ پاکستان کے اندر لوگ بھوک سے ہی مر جاتے. دوسرا, خدا نہ خواستہ, دوسرا SOPs پہ عمل کوئی نہیں کیا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کورونا سے ہم سب کو بچا لیا ہے, اور اس نے بڑی مہربانی کی ہے, ورنہ ہماری حرکتیں کوئی نہیں تھیں پاکستانیوں کی. اور تیسری میں نے جو چیز نوٹ کی ہے, پاکستان کا جو فیملی سسٹم ہے نا, لوگوں نے اپنوں کو مرنے نہیں دیا, لوگوں نے اپنے لوگوں کو بہت سپورٹ کیا. ہمارا فیملی سسٹم ہمیں بچا گیا سر. یہ جو آپ کا فیملی سسٹم پاکستان میں ہے, اس نے سروائیو کروایا لوگوں کو, کیونکہ لوگ اپنے پیاروں کو اٹھا کے ان کو بچانے کی کوشش کرتے رہے, ان کو سپورٹ کرتے رہے, کھانا پہنچاتے رہے, خیال رکھتے رہے. تو یہ جو آپ کا جو ایک جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے, کورونا سے نکلنے میں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے, جس کے اوپر ہم کبھی بات ہی نہیں کرتے.